أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ 29ویں یا 29ویں تراویح ادا کی گئی ہے سورہ الرحمن کے ساتھ۔ اگر 30 روزے ہوئے تو کل ایک اور تراویح مل جائے گی، ورنہ یہ اس مہینے کی آخری تراویح ہوگی۔ 3 باتیں میں نے کرنی ہیں آپ کی فرمائش کے مطابق۔ پہلی بات، سورہ الحدید 27واں پارہ، قیامت کے دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا، کیا کہیں گے؟ انظرونا، ہم پر نظر کرو، ہم پر، اونچی کہیے، منافق مرد منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہم پر نظر کرو۔ کیوں؟ نقتبس من نورکم، دھیان سے سنیں، تاکہ تمہارے نور میں سے ہم اقتباس کر لیں، تھوڑا سا نور لے لیں تمہارے نور سے۔ نورکم، نور مضاف ہو گیا، کم ضمیر مضاف الیہ، تمہارے نور سے۔ تو جو لوگ نبی کو نور نہیں مانتے وہ اس آیت کا کیا جواب دیں گے؟ ایمان والوں سے کہا جائے گا کہ ہماری طرف نظر کرو تاکہ تمہارے نور میں سے ہم نور لے لیں۔ تو وہ جو مومن ہوں گے وہ پکے ہوں گے، جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو، پلٹ جاؤ، لوٹ جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، اور وہاں سے جا کر نور کا سوال کرو، التماس کرو، عرض کرو۔ دنیا میں لوٹ جاؤ، نور کا تمہیں تقاضا ہے تو دنیا میں لوٹ جاؤ، وہاں چلے جاؤ اور نور مانگو۔ یہ نور یہاں نہیں ملتا، دنیا میں ملتا تھا بارگاہ مصطفیٰ سے، جو ان کو نور مانتے تھے اور مان کر مانگتے تھے اور کہتے تھے میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا۔ یہ بات اس لیے آپ کو سنائی کہ بہت سے لوگ آج اعتراض کرتے ہیں، اگر نور تھے
تو احد میں خون کیوں نکلا؟ نور کا تو خون نہیں نکلتا۔ نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے کہ نور کھاتا پیتا نہیں؟ ان کو سمجھ نہیں آئی جو جس حال میں آتا ہے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے عصا لاٹھی پھینکی تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی۔ اس نے باقی سانپ کھائے یا نہیں کھائے؟ حالانکہ لکڑی سانپ نہیں کھاتی، مگر جب اژدہا بنی تو کھائے یا نہیں کھائے؟ تو ان کو سمجھنا چاہیے اگر یہی بات ہے کہ خون کیوں نکلا، اگر وہ اللہ کی راہ میں خون نہ بہاتے تو آج ماؤں کے لال کس کی سنت میں خون بہاتے، اللہ کی راہ میں کس کی سنت پوری کرتے؟ تو یہ کہتے ہیں خون کیوں نکلا؟ 4 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، چیرا گیا، دل بھی باہر نکالا گیا، اس کو بھی چیرا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ احد میں خون نکلنا ان کی پاک بشریت کی دلیل ہے، تو شق صدر میں خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ اچھا جی، کھاتے کیوں تھے؟ اگر نہ کھاتے تو آج کھانا پینا ہمارے لیے کہاں سے جائز ہوتا؟ ہمارے لیے کیسے حلال ہوتا؟ ہمیں اس کا طریقہ کون سکھاتا؟ تو تم نے کھانا دیکھا، مگر 40 دن 21 دن کے وصلی روزے رکھے، نہیں کھایا، نہ سحری کی نہ افطاری کی، 40 دن کے 21 دن کے وصلی روزے رکھے، کچھ کھایا پیا نہیں۔ تو اگر کھانا پینا ان کے پاک بشر ہونے کی دلیل، تو نہ کھانا پینا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے۔ دونوں باتیں موجود ہیں یا نہیں؟ وصلی روزے نبی پاک نے رکھے تو صحابہ نے کہا کہ یہ وصلی روزے رکھ رہے ہیں، ان کی اتباع پیروی کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا، جیسا ان کو کرتے ہوئے دیکھنا ویسا کرنے لگ جانا، یہ ہم پر لازم ہے۔ انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ 24 گھنٹے گزار گئے جیسے کیسے، اگلے دن مشکل ہو گئی، پیاس نے ستایا، بھوک نے ستایا، تیسرا دن آیا تو آواز خشک ہو گئی، جو بیٹھے ہیں اٹھا نہ جائے، جو اٹھے ہیں چلا نہ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے رنگ زرد ہو گئے، پیلے ہو گئے، کمزور ہو گئے، آوازیں خشک ہو گئیں، کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ وصلی روزے رکھ رہے ہیں تو آپ کی اتباع ہم پر لازم ہے، تو ہم نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا سنو میں نے 40 دن کی نیت کی ہوئی ہے، جنہوں نے نہیں رکھے ان کو بھی بتا دو، نہیں، بلکہ کیا فرمایا لا تواصلوا، تم وصلی روزے نہ رکھو، تم وصلی روزے لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، لست مثلکم، میں تمہاری طرح اونچی، خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم موجود، عثمان غنی موجود، مولائے کائنات موجود، کسی صحابی نے اٹھ کے نہیں کہا کہ حضور آپ بھی بشر ہم بھی بشر، آپ کی 2 آنکھیں ہماری 2 آنکھیں، آپ کے 2 ہاتھ ہمارے 2 ہاتھ،
کسی نے ایسا نہیں کہا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ آنکھیں ان کی بھی دو ہیں، مگر ان دو آنکھوں سے یہ رب کو بھی دیکھتے ہیں. ہمیں تو صرف سامنے کا نظر آتا ہے، وہ بھی پورا نظر نہیں آتا. تو صحابہ نے برابری نہیں کی، کوئی بولا نہیں. تو آج کوئی وہابی کہے کہ نہیں ہماری طرح، تو اس کی بات درست ہوگی کیا؟ جب صحابی نہیں بولا تو وہابی کی بات چل سکتی نہیں. میں نے یہ آپ کو بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ اگر میں بیان شروع کروں صبح ہو جائے، لیکن وہ بیان پورا ہو سکتا نہیں. دوسری آپ کو جو آیت سنانی ہے، یہ سورۃ المجادلہ. کیا ہے؟ سورۃ المجادلہ. اس کی ایک آیت ایسی ہے جس پر صرف ایک آدمی نے عمل کیا ہے اور کسی نے عمل نہیں کیا. اس کا حکم منسوخ ہو گیا. آیت کیا ہے؟ کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، کوئی سوال کرو، پہلے صدقہ دو. اس پر عمل کیا مولائے کائنات حضرت علی نے، اور ساتھ ہی گزارش کر دی کہ حضور سب ایسا کر سکتے نہیں. تو پھر ان کی مہربانی سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. اس سورت کی آخری آیت سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے. میں پوری آیت آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ وَيُدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ایک آیت ہے، اتنی بڑی ایک آیت. اے محبوب، آپ نہیں پائیں گے قوم کو، ایسی قوم جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہوگی. اور وہ لوگ کیا ہوں گے؟ ایمان والوں کی نشانی سن لو کہ وہ ان لوگوں سے ہرگز محبت نہیں رکھیں گے. دھیان سے سنیں، ان لوگوں سے ہرگز محبت نہیں رکھیں گے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرنے والے، بھلے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، ان کا کنبہ خاندان والے ہوں. یعنی وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے ہرگز پیار نہیں کریں گے، بھلے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان والے ہوں. اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار نہیں کرتے تو یہ ان سے پیار، اونچی کہیے، زور سے کہیے، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے بھلے رشتہ داروں پرواہ نہیں کرتے، ان سے دوستی نہیں رکھتے؟ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، نقش کر دیا ہے، اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی ہے. ان کو اللہ جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ اللہ کا گروہ ہے. یہ کون ہے؟ اللہ کی پارٹی ہے، اور اللہ ہی کی پارٹی کامیاب ہونے والی ہے. اس سے پہلے حزب الشیطان کا ذکر ہے، شیطان کے گروہ کا.
تو آپ شیطانی گروہ بننا چاہتے ہیں یا اللہ کا گروہ بننا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کا گروہ جو ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے کسی مخالف سے دوستی نہیں کرے گا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے بیان فرما دیا مومنوں کی نشانی۔ جو غلط لوگ ہیں اللہ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ ہم نے ہرگز کسی بدعقیدہ سے دوستی نہیں رکھنی، بدعقیدہ سے دوستی نہیں رکھنی۔ مولانا روم فرماتے ہیں چوہے اور مینڈک کی ملاقات ہوئی۔ مینڈک جانتے ہیں؟ فراگ، پنجابی والے ڈڈو کہتے ہیں، اور چوہا ریٹ جس کو کہتے ہیں، آپ لوگ ماؤس بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی ملاقات ہوئی، چوہے نے مینڈک کو دیکھا، مینڈک نے چوہے کو دیکھا، باتیں کرنے لگے۔ چوہے نے مینڈک سے کہا آج سے ہم دوست ہو گئے۔ مینڈک نے کہا تیری میری دوستی نہیں، میں پانی میں رہنے والا، تو خشکی میں رہنے والا، تیری میری دوستی، میرا جہان اور تیرا جہان۔ لیکن چوہے نے کہا نہیں، ملنے میں فائدہ ہوگا۔ بہت جو طریقہ ہوتا ہے، اشارے کر رہا ہوں اگر سمجھ گئے ہوں گے آپ تو، نہیں ملنا چاہیے۔ اس نے ایک دھاگا لے کر مینڈک کے پاؤں میں باندھ دیا، اس کا دوسرا کنارہ اپنے پاؤں میں باندھ دیا کہ میں آواز دوں گا تجھے کنویں میں تو آواز نہیں جائے گی، تو میں یہ ہلاؤں گا تو اس کا مطلب میں ملنا چاہتا ہوں، تو باہر آ جانا۔ اس نے کہا مہربانی کر مجھے نہ باندھ، لیکن زبردستی نہیں ضروری ہے۔ لیجیے جی، وہ اس کو ڈوری کو ہلاتا، مینڈک کو باہر آنا پڑتا اور یہ زبردستی کرتا۔ ایک دن یہ کنویں کے کنارے آیا اور اس نے ہلائی ڈور، ابھی مینڈک نہیں آیا، ادھر سے ایک چیل اڑتی ہوئی آئی اور اس نے پنجہ مار کے اس کو چوہے کو جھپٹ لیا، پکڑ لیا۔ وہ اس کو لے کے اڑی، ڈور بندھی ہوئی تھی تو مینڈک ساتھ گیا۔ مینڈک جانا چاہتا نہیں تھا مگر ڈور باندھ لی تھی تو گیا۔ برباد ہوا یا نہیں ہوا؟ تو برے کی دوستی کا انجام آپ کے پاس آتے ہیں نا، چلو نا، چلیں نا، زبردستی، سمجھ گئے بات کو؟ تو ان کے چکر میں آنا نہیں ہے، انہوں نے برباد ہونا ہے، جو ان کے ساتھ لگے گا وہ بھی۔ مولانا روم فرماتے ہیں یار دوست کو کہتے ہیں، مار سانپ کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یار اچھا نہ ہو تو اس کا نقصان ہوتا ہے، دوستی کرو تو دیکھ کے کرو۔ اگر سانپ کاٹ لے، مار سانپ کاٹ لے تو جان جاتی ہے، برا یار ڈس لے تو ایمان جاتا ہے۔ یار بد بدتر بود از مار بد، برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ سانپ کاٹے گا تو صرف جان جائے گی، وہابی ڈسے گا تو ایمان جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ میں نے آپ کے لیے کھلے لفظوں میں آپ کو بات بتائی ہے۔ تو دوست بناؤ تو دیکھ کر، جو اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں وہ میرا تمہارا دوست ہو سکتا نہیں۔ ایک آیت سورہ منافقون کی سب سے پہلی آیت دھیان سے سنیں۔ اذا جاءک المنافقون، منافق جب آپ کے پاس آئیں گے، قالو کہیں گے، نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک بے شک آپ،
لرسول اللہ، یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ منافق جب آئیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، ان کے کہنے سے تو نہیں، آپ کو رسول اللہ نے بنایا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں۔ لفظوں پہ توجہ دیں، انہوں نے کہا نشہد، اللہ فرما رہا ہے یشہد۔ انہوں نے کہا انکا، اللہ فرما رہا ہے ان المنافقین۔ انہوں نے کہا لرسول اللہ، اللہ نے فرمایا لکاذبون۔ جتنے زور سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ ضرور اللہ کے رسول، اللہ نے فرمایا میں اللہ گواہی دیتا ہوں بے شک منافق پکے جھوٹے ہیں۔ تو منافقوں کے لیے جب اللہ فرما رہا ہے پکے جھوٹے ہیں، تو کیا آج ہم ان کی رعایت کریں؟ اونچی ان کی زبان اور ان کے دل، اور یہ ذہن میں رکھیں۔ اب اسی میں سنیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تعالوا، آؤ ادھر، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہیں بخشوائے۔ کس سے کہا جاتا ہے؟ منافقوں سے۔ آؤ اللہ کا رسول تمہیں لووا رؤوسہم، منہ پھیرتے ہیں، اپنے منہ پھیرتے ہیں۔ سنو، اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے نبی کیوں آئے ہیں ہمیں بخشوانے؟ نبی کیوں آئے ہیں؟ ان کو کہا جا رہا ہے آؤ کہ اللہ کا رسول تمہیں بخشوائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اونچی منہ پھیرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ انہیں نبی پسند نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اب سنو آگے، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم۔ یہ کھلا بیان، سورہ منافقون پڑھ لینا۔ میرے محبوب، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، چاہیں کہ بخشش ہو جائے یا نہ مانگیں، آپ سن لیں، آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے بخشش مانگو گے اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ جو محبوب کے گستاخ ہیں وہ قابل معافی، اونچی کہہ دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں کوئی گڑبڑ کی آپ نے، اللہ سزا دے کر یا بغیر سزا دیے معاف کرنا چاہے کر دے، مگر اس نے کہہ دیا میں تیرے گستاخوں کو معاف نہیں کروں گا۔ پتہ چل گیا نبی کا گستاخ قابل معافی، قابل معافی، اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یاد رکھنا، ہم نے یہ سبق دل میں نقش کر لینا ہے کہ ہم سے نماز میں کوتاہی ہو گئی، روزے میں ہو گئی، دوسرے کاموں میں ہو گئی، ادھر کفارہ ہے، توبہ کے ذریعے گنجائش ہے معافی کی، یا اللہ سزا دے کے معاف کر دے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں معافی کوئی اگر گستاخی کرے گا اس کو سزا دی جائے گی، اس کو جو سزا اس کی ہے، گستاخ نبی کی ایک سزا وہ اس کو دی جائے گی، اگر توبہ کر لے گا سزا دی جائے گی، توبہ کر لے گا سزا،
توبہ کرنے پر صرف اتنی رعایت ہوگی کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جا سکے گا، اور اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو پتہ چلا سب سے بڑا گناہ نبی کی بے ادبی ہے، اس پر معافی نہیں ہے۔ تو اس سے بچنا ہے یا نہیں؟ اب سوشل میڈیا، پرنٹنگ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا لگے ہوئے آپ کے اندر سے نبی کا ادب نکالنے، ان کی محبت نکالنے۔ تو اگر آپ ان کے کہنے سننے میں آ گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں سب کو سننا چاہیے، جو ایسا کہتے ہیں نا سب سے پہلے وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ نہیں ہے کون سی بات آپ کے اندر آ گئی اور آپ کا ایمان لے گئی۔ لا تخالطوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، حکم ہے نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ نکاح کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ مکس ہونا ہے، یہ حکم دیا گیا۔ تو سبق لے کے اٹھو، کسی گستاخ سے کوئی تعلق رکھ سکتے، کسی بے ادب سے کوئی تعلق رکھ سکتے، خواہ وہ ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، کوئی ہو۔ مولانا صاحب تجارت کرنی پڑتی ہے تو تجارت رسمی کرو، مگر ان سے تعلق اونچی، ان کے لیے کوئی رعایت۔ دیکھو کعبے کے اندر منع کیا گیا ہے، وہاں کسی کو مارنا نہیں، مگر گستاخ نبی غلاف کعبہ کے اندر لپٹا ہو اس کے لیے حکم ہے اس کو قتل کر دو، کوئی رعایت نہیں ہے۔ کس کا حکم؟ میرا نہیں ہے، میرا نہیں۔ الشفا پڑھ لو، امام قاضی ایاز کی بتعریف حقوق المصطفیٰ، بہترین کتاب، نبی پاک کی بارگاہ میں پسندیدہ کتاب۔ تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ اللہ ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو کوئی نیکی عبادت بن سکتی نہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ کو پہنچائی ہیں، پھر یا قسمت یا نصیب، لو جی اتنے سارے رکے آ گئے، لوری سنا دیں۔ نمبر 2 لوری سنا دیں، محمود غزنوی اور چور کا واقعہ سنا دیں۔ بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ عید والے دن فوتگی والے گھروں میں جانا کیسا؟ عید والے دن مرحومین کی یاد دلا کر ہم ان کے گھر والوں کو غمگین تو نہیں کر رہے۔ عید والے دن ان کے گھر جانے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ ان کے گھر میں موت ہو گئی تو آپ پہلے بھی جاتے تھے، اس دن نہیں جائیں گے تو اچھا نہیں، لیکن جا کر وہاں فوتگی کی باتیں نہ کریں بلکہ ان کی دل جوئی کی باتیں کریں۔ ان کے غم میں اضافہ نہیں کرنا ہے، ان کا غم نہیں بڑھانا ہے، بلکہ پیار کی باتیں کریں، محبت کی باتیں کریں۔ جانا کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر ایسی باتیں کرنا کہ ان کا پھر غم تازہ ہو، وہ مناسب نہیں۔ 3 سالہ بچے کو کینسر کی بیماری، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ دعا کی درخواست ہے، اچھی جگہ رشتہ ہو جائے، بہت اچھا، رضوان مغفرت کی دعا۔ اب یہ جو آپ کی 2-3 فرمائشیں آ گئی ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں علماء سو کی تعریف، سو برے کو کہتے ہیں، سو کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے علماء حق، ایک ہے علماء سو۔ سو کا مطلب برے علماء، جو قرآن کا مطلب بیان نہیں کرتے، اپنا مطلب بیان کرتے ہیں، جو قرآن کی تفسیر کی جگہ اپنی تفسیر کرتے ہیں، صحیح ترجمہ نہ کرنا، صحیح تفسیر نہ کرنا، حق بات کو چھپانا، بدل کر اپنے مطلب کی یا سرکاری مطلب کی بات کرنا، تو ان کو علماء سو کہا گیا۔ حدیث شریف میں ہے سب سے اچھا طبقہ بھی علماء کا اور سب سے برا طبقہ بھی علماء۔
سب سے اچھا کون؟ جو حق کی بات کرے. سب سے برا کون؟ جو حق چھوڑ کر غلط باتیں کریں. تو اب آپ یاد کر لیں کہ علماء حق سے رابطہ رکھنا ہے، علماء سو سے نہیں رکھنا. اب آپ کی یہ 2 فرمائشیں، ان میں سے ایک پوری کر دیتا ہوں، بولو کیا سننا ہے؟ لوری سننی ہے یا غزنوی کا واقعہ سننا ہے؟ لوری سننی ہے. چلیں جی لوری سنا دیتا ہوں آپ کو. میلاد شریف کے موقع پہ سنایا کرتے ہیں. والد صاحب نے لکھی، اللہ نے ان کو آواز بہت اچھی دی تھی، وہ پڑھتے بھی بہت پیاری تھے، تو ان کی نقل کرتے ہیں، ان کی روح بھی خوش ہو جائے گی. اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت، ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 در موتی کو کہتے ہیں، لال موتی پرل. جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا. درر اس کی جمع بتاتے ہیں. ان موتیوں میں ایک موتی ایسا ہوتا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، اس جیسا کوئی اور، اس کو یتیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یعنی سارے موتیوں میں وہ ایک ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں. تو مانا ساری کائنات میں میرے نبی جیسا. 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم. ماہ نبوت مہر رسالت، صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کی خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا،
اللہ کا وہ حبیب نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بہت دکھ، غم، افسوس میں بھرے ہوتے، حضور کو دیکھتے تھے تو غم بھول جاتے۔ اللہ نے نبی کو اتنا پیارا بنایا تھا، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ اللہ اللہ۔ کسی کو پتلے کے لفظ پر اگر کچھ شک آ رہا ہو تو قصیدہ نوریہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے پتلا نور کا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، رشتہ دار دیکھنے آتے ہیں، عورتیں دیکھتی ہیں تو چپ نہیں رہتی، تعریف کرتی ہیں، دیکھو کتنا پیارا، ہونٹ دیکھو، آنکھیں دیکھو، گال دیکھو، کرتی ہے نا؟ تو ماں خوش ہوتی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، تو ماں نے بنایا، ماں نے بنایا، اس نے صرف جنا ہے، ماں نے بنایا مگر خوش ہو رہی ہے تو جس نے بنایا ہے، جب تعریف کریں گے تو وہ خوش ہوگا یا نہیں؟ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند سے اجلا، نور کا پتلا چاند سے اجلا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ ان کے آنے سے کیا ہوا؟ کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، کفر و شرک کی کالی گھٹائیں ہو گئی ساری دور، مشرق و مغرب دنیا اندر، مشرق و مغرب دنیا اندر، ہو گیا نور ہی نور نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ صحیح روایتوں میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جھولے، گہوارے، پریم، کریڈل میں، پنگوڑے میں لٹایا جاتا وہ خود بخود ہلتا تھا۔ کون ہلاتا تھا؟ جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، جبریل آئے جھولا جھولانے، لوری دے ذیشان، سو جا رحمت عالم، سو جا رحمت عالم، دو جگ کے سلطان نبی جی، اللہ سو جا رحمت عالم،
میں تیرے قربان نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا